بیسکلی ابھی تھوڑی دیر پہلے یورو نیوز چل رہا تھا، جیسے آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا، ایک خبر چل رہی تھی کہ سویڈش سپر مارکیٹ کی چین کے 800 سٹورز شٹ ڈاؤن کر دیے گئے، اور اس کی وجہ تھی کہ دنیا کی تاریخ کا موسٹ سوفسٹیکیٹڈ رینسم ویئر اٹیک ہوا۔ اب رینسم ویئر اٹیک، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو شاید یہ نہ پتہ ہو کہ رینسم ویئر اٹیک کیا ہے۔ بیسیکلی یہ بھی ایک سائبر اٹیک ہے۔ سائبر اٹیک کیا ہے؟ ہیکنگ تو تقریباً ہم میں سے تمام لوگ ہی جانتے ہوں گے۔ بہت سے ہمارے جو نوجوان ساتھی ہیں ان کے لیے سائبر اٹیک یا ہیکنگ کا مطلب ہے اپنی گرل فرینڈ کا ای میل آئی ڈی، اس کا فیس بک کا پاس ورڈ، اس کے واٹس ایپ کے میسیجز ہیک کر لینا، یا کچھ لوگوں کے ایون جو بزنسز میں اسپیناج کیا جاتا ہے وہ بھی ہیکنگ سے یہی مراد لیتے ہیں کہ دوسری کمپنی کے سیکریٹس یا ان کی بزنس کمیونیکیشن ہیک کر لینا وغیرہ وغیرہ۔ اور ان سب کے پیچھے بیسکلی مقصد اکثر کا بلکہ مالی منفعت ہوتا ہے، مالی فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے اگر ہم اپنے ذہن کو تھوڑا سا وسیع کریں، کبھی کبھار کر بھی لینا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہو جائے، تو اگر ہم اپنے سوچ کے دائرے کو تھوڑا سا وسیع کریں تو سائبر کرمنلز آتے ہیں۔ سائبر کرمنلز کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پر ان کا مقصد بھی مالی فائدہ ہوتا ہے، کہ خاص طور پر کچھ ایسے اٹیکس ہوتے ہیں کہ یا کچھ ایسی سائبر اٹیکس ہیں کہ اگر میرے کمپیوٹر پر یا آپ کے کمپیوٹر پر جتنی فائلز موجود ہیں، جتنے فولڈرز موجود ہیں، وہ ڈاکیومنٹس ہوں، وہ تصویریں ہوں، یا وہ کسی بھی قسم کی ڈاکیومنٹس یا فائلز ہوں، ان کو انکرپٹ کر دیتے ہیں۔ ایک اٹیک آیا میرے کمپیوٹر پر، میری مرضی کے بغیر ایک فائل ڈاؤن لوڈ ہوئی، یا میں نے کوئی اسٹوپریٹی کی، میں پورن سائٹس دیکھ رہا تھا، میں گیمبلنگ سائٹس دیکھ رہا تھا، میں ایسی ویب سائٹس پر گیا کہ جہاں پر انلیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں، تو میرا کمپیوٹر بھی انفیکٹ ہو گیا۔ جب میرا کمپیوٹر انفیکٹڈ ہوا، اس میں میری فائلز کو لاک کر دیا گیا، انکرپٹ کر دیا گیا، اور جیسے کہ انکرپشن کے بارے میں ہے کہ انکرپشن سیکیورٹی کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو ہیکرز یا کریکرز یا سائبر کرمنلز اسی انکرپشن کو استعمال کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، ہماری فائلز کو لاک کر کے، اور اس کا پاسورڈ وہ ہمیں نہیں دیتے، یا اس کی جو کی ہے وہ اپنے پاس سیو کر لیتے ہیں۔ اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے، یہ ایک میسج آ جاتا ہے جب ہم اس فائل پر ڈبل کلک کرتے ہیں، تو بتایا جاتا ہے کہ نہیں، آپ اس فائل کو ایکسیس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ واقعی اس فائل کو کھولنا چاہتے ہیں تو ہمیں $1000، $1200، $1500 بٹ کوائنز کے ذریعے فلاں فلاں اکاؤنٹ میں بھیج دیے جائیں۔ اب خیر اس کے بعد بھی وہ فائلز کھلتی ہیں یا نہیں کھلتی، یا وہ کی غلط دے دیتے ہیں، یا اس سے ہم مزید پیسے مانگتے ہیں، یہ ایک بالکل الگ داستان ہے۔ ہم اس کو یہیں پر روکتے ہیں اور اس سے آگے چلتے ہیں۔ اسے اپنے سوچ کے دائرے کو مزید وسیع کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد کچھ ایسے سائبر اٹیکس یا ہیکنگ انسیڈنٹس ہوتے ہیں جو کسی سائبر کرمنل یا ایک سائبر کرائم گروپ کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ بس کی بات کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ چاہیے، اور ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ میں آپ یا ہم جیسے دیگر لوگ، یا ایون کوئی گروپ آف کمپیوٹر سائنٹسٹس یا گروپ آف ہیکرز ارینج نہیں کر سکتا۔ تو اس کے پیچھے مالی فائدہ نہیں، بلکہ اس کے پیچھے نیشن سٹیٹس ہوتی ہیں۔ نیشن سٹیٹس کیا ہیں؟ نیشن سٹیٹس کے کیا فائدے ہیں؟ اگر یہاں پر ہم سائبر اٹیکس کو ایک لمحے کے لیے روکیں اور ہم تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے جا کر دیکھیں، تو آج ہمارے پاس دنیا میں مختلف قسم کے میزلز ہیں، بامز ہیں، ایون نیوکلیر بامز ہیں، بایولوجیکل ویپنز ہیں، کیمیکل ویپنز ہیں۔ پیچھے چلے جائیں، اگر آپ آج سے کوئی 200، 400، 500 سال، 1000 سال پیچھے چلے جائیں، 2000 سال پیچھے چلے جائیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جنگیں نیزوں سے، بھالوں سے، تلواروں سے، ڈنڈوں سے، پتھروں سے لڑی جا رہی ہوتی تھی۔ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو پتہ چلا کہ لوگ گھوڑوں پر جنگیں لڑنا شروع ہو گئے۔ گھوڑے پالے ہی اس لیے جاتے تھے۔ گھوڑا آج کل تو ٹانگے اور یکے میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے گھوڑے کا مقصد جنگیں لڑنا ہی تھا، جنگوں میں استعمال ہوتا تھا۔ اس سے اور آگے وقت کی گھڑی کو تھوڑا سا تیز گھمائیں تو گھوڑوں سے اتر کر ہم گاڑیوں پر آ گئے، گاڑیوں سے اتر کر ٹینکوں پہ، بختر بند پر، اس سے اتر کر ہم جہازوں پر چڑھ گئے، بحری جہازوں میں چڑھ گئے، اس سے اور اترے تو ہم آبدوزوں میں آ گئے،
रॉकेट्स पर चले गए। उसके बाद वक्त के सफ़हात, तारीख़ के सफ़हात और बदले, तो हमें पता चलता है कि उसके बाद हमने मिज़ल्स बॉम्ब से तरक्की करके और न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना लिए, बायोलॉजिकल बॉम्ब्स बना लिए, केमिकल वेपन्स बना लिए। ये इवन जो आज हम कोविड कह रहे हैं, कोविड-19 के बारे में भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का ये ख्याल है कि ये भी एक वेपन की किस्म है। अब ये तो वो साइंसदान जाने या वो कम्युनिटीज़ जाने जिनको इसके बारे में पता है, लेकिन कम से कम कहा यही जा रहा है। वापस आते हैं हम साइबर अटैक्स की तरफ कि वो नेशन अब इसके बाद साइबर बायोलॉजिकल, केमिकल, न्यूक्लियर वेपन्स के बाद अगली स्टेज क्या थी? अगली स्टेज है साइबर वेपन्स। साइबर वेपन्स क्यों ज़रूरी थे? अगर अभी जो हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर बॉम्ब्स की, एटम बम जहाँ बनता है, या जिसे कहते हैं एनरिचमेंट प्लांट्स या यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स, या हम जिन्हें न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट्स, वो अक्सर औकात जितने भी मुल्कों के पास ये सहूलत या ये टेक्नोलॉजी मौजूद है, उन्होंने अपने वो प्लांट्स ऐसी जगहों पर लगा रखे हैं कि जो गूगल मैप्स या जो हमारे सैटेलाइट्स हैं उनमें भी उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो खा GPS हो, खा बेडू हो, खा वो आपका ग्लोनास हो, या यूरोप वाला जो आपका पोजीशनिंग सिस्टम है सैटेलाइट का वो हो, तो उनके पास भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि उस एरिया को पहले कवर कर दिया जाता है। वहाँ पे उसके नीचे खुदाई की जाती है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर अंडरग्राउंड और व्हाटएवर, बहुत सारी टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं ताकि किसी को भी उस जगह के बारे में या वहाँ पर किस किस्म की खुदाई, किस किस्म की तामीर हो रही है ना पता चल सके। फिर उसके बाद उस बिल्डिंग की या कंस्ट्रक्शन के हवाले से सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मिज़ल्स भी वहाँ पर यूज़लेस होते हैं, कि अगर आप मिज़ाइल मार दें तो भी वो फैसिलिटी तबाह नहीं हो सकती। मिज़ाइल प्रूफ, बॉम्ब प्रूफ फैसिलिटीज़ बनाई जाती हैं। वहाँ पर फिर अंदर घुसने का तरीका है कि वहाँ के कंप्यूटर्स को एक्सेस किया जाए, लेकिन वो कंप्यूटर्स भी एयर गैप्ड होते हैं। अब एयर गैप क्या चीज़ है? हमारे यहाँ बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो ये कहते हैं कि और नहीं जी साढ़े कंप्यूटर में कुछ नहीं होने लगा, वो तो किसी इंटरनेट नाल कनेक्टेड नहीं है। मुझे हंसी भी आती है और बाज़ दफ़ा परेशानी भी होती है कि यार हम लोग इतने मासूम हैं कि हम ये समझते हैं कि अगर हमारा कंप्यूटर सो कॉल्ड एयर गैप्ड है तो इसका मतलब है कि उसे बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता। एयर गैप्ड कंप्यूटर का मतलब है कि एक ऐसा कंप्यूटर या एक ऐसी मशीन जो बाहर की दुनिया से किसी तरह भी कनेक्टेड ना हो, जो बाहर की दुनिया यानी इंटरनेट से या बाहर के किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड ना हो, उसका अपना एक स्पेसिफिक पर्पस हो, वही काम कर रही हो और उसी बाउंड्री, फिजिकल बाउंड्री या जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए कर रही हो। अब इसकी अभी जो मैं आपको मिसाल दे रहा था, ये यूरो न्यूज़ पर जो चल रही थी कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा रैनसमवेयर अटैक हुआ है आज या कल के दिनों में, अभी भी, बल्कि इस वक्त भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त भी चल रहा है। और यही मेरी वजह बनी कि मैं आपके साथ ये वीडियो बनाकर बात कर रहा हूँ कि साइबर अटैक्स, हैकिंग क्या चीज़ है। उन अटैक्स के पीछे या उन अटैक्स की वजह से पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और रूस के सदर बाइडन और पुतिन के दरमियान तनाव की सूरत हाल चल रही है। उनके दरमियान जो गुफ्तगू चल रही है वो एक ब्लेम गेम है, या वो एक दूसरे को सफाइयाँ पेश कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है, अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि इनके पीछे रूस है या रूस की पुष्टपनाही हासिल है उन ग्रुप्स को। अभी जो मैं बात कर रहा था आपके साथ न्यूक्लियर वेपन्स की, एनरिचमेंट प्लांट्स की, एयर गैप्ड कंप्यूटर्स की, तो आज से कुछ साल पीछे चले जाएं तो एक NSA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, जो आप सब जानते हैं कि अमेरिका की टॉप नॉच इंटेलिजेंस एजेंसी है, और इजराइल की इंटेलिजेंस कोर की यूनिट 8200 ने मिलकर 5 साल, ऑलमोस्ट 5 years, they spent 5 years together to establish or build a virus. 2005 से उन्होंने इसके ऊपर इकट्ठे काम करना शुरू किया और 2009 तक या 10 तक वो इसके ऊपर काम करते रहे। और इस दौरान उनका मकसद एक ऐसा वायरस डेवलप करना था जो उन्होंने किया कि जिससे
ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز، نیوکلیئر انریچمنٹ پلانٹس پر اٹیک کیا جا سکے. اس وائرس کو جب وہ ڈیٹیکٹ ہوا بعد میں، اس وائرس کو اینٹی وائرس بنانے والوں نے اسٹکس نیٹ کا نام دیا، لیکن اسرائیل اور امریکہ نے مل کر جو اسے نام دیا تھا، یا اس پروجیکٹ کو جو نام دیا تھا، وہ بڑا فنی سا نام تھا، وہ تھا اولمپک گیمز. اور امریکہ کے ہی ایک سابق صدر جارج واشنگٹن، جن کے نام پر ایک ریاست، امریکہ میں ایک ریاست بھی موجود ہے، سن 1799 میں، یعنی سن 1800 سے بھی پہلے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ the best defense is a good offense، کہ بہترین دفاع حملہ، ایک اچھا حملہ ہے، یا ایک اچھا حملہ کرنا بہترین دفاع ہے، جس کو ورلڈ وار 1 میں بھی، ورلڈ وار 2 میں بھی اسی مقصد کے لیے اوفینسو اٹیکس کیے گئے، جن کا مقصد ڈیفنس کو بہتر بنانا تھا. خیر، اسی اسٹریٹجی پر عمل کرتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل نے وہ وائرس، جسے اسٹکس نیٹ کا نام دیا گیا بعد میں، اسے ایران کی نتنز، جو اگر ہم اصفہان سے جا رہے ہوں کاشان کی طرف، تو تقریباً 125 کلومیٹر کے فاصلے پر بائیں جانب ایک چھوٹا سا قصبہ آتا ہے جسے نتنز کہتے ہیں. اور نتنز میں ایران نے ایک نیوکلیئر انریچمنٹ پلانٹس لگا رکھا تھا، بلکہ ابھی بھی موجود ہے. وہاں تک اس وائرس کو پہنچایا گیا. کس طرح سے پہنچایا گیا، یہ اس کے بارے میں بھی قیاس آرائیاں ہیں، کیونکہ ابھی تک نہ تو موساد اور نہ ہی NSA، دونوں میں سے کسی نے بھی نہ تو اس بات کا اقرار کیا کہ ہم نے بنایا، اور نہ ہی انہوں نے اس کی تفصیلات کسی کے ساتھ شیئر کی. کہا یہ جاتا ہے، دو مختلف اس کے بارے میں قیاس ہیں. ایک قیاس یہ ہے کہ کسی USB میں وہ وائرس موجود تھا، اور مختلف اس وائرس سے انفیکٹڈ USBs کو پھیلا دیا گیا، اس علاقے میں زمین پر پھینک دیا گیا، اور وہاں پر کام کرنے والے کچھ سائنسدانوں نے، کچھ انجینئرز نے وہ USB وہاں سے سٹکس اٹھائیں اور اسے لے جا کے اپنے کمپیوٹر میں لگایا، اور وہ کمپیوٹر انفیکٹڈ ہو گیا. ایک یہ کہا جاتا ہے. دوسری تھیوری یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں تھا، یہ اتنا آسانی سے وائرس پہنچانا ممکن نہیں تھا، اس لیے اس فیسلٹی میں کام کرنے والے انجینئرز کو یا سائنٹسٹ میں سے کسی کو خریدا گیا، ان کو پیسے دے کر، اور یہ مقصد حاصل کیا گیا کہ وہ ان متعلقہ کمپیوٹرز پر اسے USB کو پلگ کریں. اس USB میں جو وائرس تھا، بعد میں جب اسے انالائز کیا گیا، میلویئر انالیسس کیا گیا اس پر، تو پتہ یہ چلا کہ اس وائرس کا مقصد ہی سکاڈا اور PLCs تھے، اور ہر PLC نہیں بلکہ صرف سیمنز کے بنے ہوئے PLCs، اور ہر سیمن کا بنا ہوا PLC نہیں بلکہ صرف سیمن، وہ PLC جن پر سیمن کا اسٹیپ 7 سافٹ ویئر چل رہا ہو. پہلے وہ وائرس کیا ڈھونڈتا ہے؟ سب سے پہلے وہ ڈھونڈتا ہے جانے کے بعد کہ کیا یہ ونڈوز ہے، مائکروسافٹ ونڈوز کا آپریٹنگ سسٹم ہے، اور جب اسے مائکروسافٹ ونڈوز ملتا ہے تو اگلا اسٹیپ اس کا ڈھونڈنا یہ ہوتا ہے کیا اس کے اوپر اسٹیپ 7 سافٹ ویئر چل رہا ہے. اگر اسٹیپ 7 چل رہا ہے تو وہ اسے انفیکٹ کر دے گا. اب اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے باقاعدہ جو اسپیوناج کیا گیا وہ یہ تھا کہ ایران کے اس نیوکلیئر فیسلٹی میں کون سے سسٹمز چل رہے ہیں. انہیں یہ معلوم تھا کہ یہاں پر جو سسٹمز چل رہے ہیں وہ سیمنز کے بنائے ہوئے ہیں. انہیں یہ معلوم تھا کہ اس کے اوپر فرم ویئر کون سا چل رہا ہے. انہیں یہ معلوم تھا کہ اس کے اوپر سافٹ ویئر کون سا چل رہا ہے, اس سافٹ ویئر کا ورژن کون سا ہے. اور وہ وائرس اسی سافٹ ویئر کو ہٹ پرٹیکولرلی اسی سافٹ ویئر کو ہٹ کرتا تھا, اسی کو ٹارگٹ کرتا تھا. پھر جب انالیسس کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ اس وائرس کے اندر 4 زیرو ڈیز موجود تھے. اب زیرو ڈے ایکسپلائٹس کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہم لوگ کہتے ہیں ایک ایسے مختلف ایکسپلائٹس یا ولنریبلٹیز جو پبلک کرتے ہیں سائبر ریسرچ گروپس, وہ بہت سے لوگ ان کو لیتے ہیں اور اس کے بیس کے اوپر کوئی وائرس بنا دیتے ہیں. لیکن یہ جو اسٹکس نیٹ وائرس تھا اس کے اندر 4 زیرو ڈیز تھے, یعنی کہ 4 ایسے ایکسپلائٹس تھے جو اس سے پہلے دنیا نے کبھی دیکھے ہی نہیں, یعنی کہ وہ نئے بنائے گئے اٹیکس یا نئے بنائے گئے ایکسپلائٹس تھے.
اچھا اس قسم کی جو اتنی سوفسٹیکیٹڈ ڈیولپمنٹ ہے، اس کے لیے میں جو پہلے بات کر رہا تھا کہ ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز چاہیے ہوتے ہیں، کہ اگر آپ سوچیں کہ 3 سال 4 سال 5 سال یا ایون 2 سال بھی، کچھ بعد میں ریسرچ گروپس نے کہا کہ اس کے لیے کم از کم 30 ٹاپ لیول کے ڈیولپرز ریکوائرڈ تھے کہ جن کے پاس ایکسپیرینس یہ ہو کہ وہ ہیکنگ اینڈ کریکنگ اینڈ وائرس ڈیولپمنٹ کرتے ہوں۔ اس کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے، یعنی یہ جو وائرس تھا اس نے ایران کے اس نتنز نیوکلیئر انریچمنٹ پلانٹ کے سینٹریفیوجز کو پہلے 1064 جو اس کی سپیڈ تھی اس سے بڑھا کر اسے تقریباً 1.5 گنا کر دیا، 1064 ہرٹز سے بڑھا کر اسے 1.5 گنا کر دیا، اور یہ تقریباً 90 منٹ تک یہ چلا۔ دین اٹ ویٹڈ فار 27 منٹس کہ 27 ڈیز، اس کے بعد 27 دن تک وہ خاموش رہا، اور اس کے بعد اس نے اس کو 1064 ہرٹز سے آدھا بلکہ تیسرے حصے پر لے گیا کہ 300-400 ہرٹز پر لے گیا، اور جو ایلومینیم کے سینٹریفیوجز تھے اس سے وہ پھیل کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائے اور ٹکرا کر وہ ٹوٹنا شروع ہوئے۔ جو IAEA انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایسوسی ایشن ہے، یا شاید جو IAEA جو ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق 900 سے 1000 یا اس سے زیادہ سینٹریفیوجز تباہ ہوئے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب ایران کے پاس کل سینٹریفیوجز پورے ملک میں جو موجود تھے ان کی تعداد ہارڈلی 4700 تھی، جن میں سے 1000 تباہ کر دیے گئے، یعنی کہ 20% سے زیادہ سینٹریفیوجز ملک کے تباہ کر دیے گئے۔ سن 2017 میں ایک ہیکنگ گروپ جس کا نام ہے شیڈو بروکر، انہوں نے ایک بہت سارے ٹولز ریلیز کیے، پبلکلی ریلیز کر دیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایکویشن گروپ کے بنائے ہوئے ٹولز ہیں، اور اس میں ایک فریم ورک تھا جس کو سیٹ آف لائبریریز، وہ سیٹ آف لائبریریز اس کا گروپ کا نام تھا ایکسپلوئٹ ڈیولپمنٹ فریم ورک، اور وہی ایکسپلوئٹ ڈیولپمنٹ فریم ورک بنیادی طور پر اسٹکس نیٹ کو بنانے میں مددگار ثابت ہوا تھا، اسی کی بیس کے اوپر اسٹکس نیٹ بنا تھا۔ ایکویشن گروپ کیا چیز ہے؟ ایکویشن گروپ NSA یا نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کا ایک کہا جاتا ہے کہ ایک ذیلی ادارہ یا ایک ذیلی گروپ ہے، یا ان کی فنڈنگ کے ساتھ بنا ہوا گروپ ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے سوفسٹیکیٹڈ اور سب سے خطرناک سائبر اٹیک گروپ ہے۔ یہ ایکویشن گروپ وہ گروپ ہے کہ جس نے پچھلے کچھ سالوں میں 500 سے زائد میلویئر بنائے، جنہوں نے دنیا کے 42 ملکوں کو افیکٹ کیا، اور یعنی کہ ان کا ٹارگٹ مختلف وقتوں میں مختلف میلویئر کے لیے دنیا کے مختلف ممالک تھے، جن کی تعداد 42 ہے، اور اس میں رشیا، ایران، پاکستان، افغانستان، انڈیا، سیریا وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ ایکویشن گروپ ہی وہ گروپ ہے جس نے اسرائیل کی انٹیلیجنس کور کے یونٹ 8200 کے ساتھ مل کر اسٹکس نیٹ بنایا۔ اس اسٹکس نیٹ کے نتیجے میں 1000 سے زائد ایران کے سینٹریفیوجز تباہ ہوئے، گو کہ ایران نے اسے مکمل طور پر رد کیا، ان کے میڈیا نے اسے مکمل طور پر رد کیا، لیکن وہ ایک کہاوت ہے یا وہ ایک محاورہ ہے کہ ڈونٹ بلیو اے نیوز انٹل اٹ از آفیشلی ڈینائڈ۔ تو ایران نے چونکہ اسے آفیشلی ڈینائی کیا تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ سچی نیوز تھی۔ ویسے بھی اس اٹیک کے بعد ان کے جو جیسے پاکستان میں اٹامک انرجی کمیشن ہے، تو ایران میں اٹامک انرجی آرگنائزیشن ہے۔ اٹامک انرجی آرگنائزیشن کے اس وقت کے جو ہیڈ، شاید ان کا نام غلام رضا آغازادہ، انہیں ریزائن کرنا پڑا، اور اس کے بعد جو وہاں پر IAEA کے کیمراز لگے ہوئے تھے، وہاں ان کیمراز نے بھی یہ جو سینٹریفیوجز کی تباہی تھی یہ ریکارڈ کی، جسے انہوں نے اپنی آفیشیل سٹیٹمنٹس میں بتایا کہ
900 से 1000 के करीब सेंट्रीफ्यूजेस वहाँ पर तबाह हुए। तो ये पूरा जो वाक़या था, इसे बताने का मकसद ये है कि हैकिंग या साइबर क्राइम या क्रैकिंग ये सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के ईमेल एड्रेसेस ईमेल अकाउंट्स या फेसबुक अकाउंट्स या उनके व्हाट्सएप हैक करने का नाम नहीं है। इसके पीछे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें काम कर रही हैं। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक साइबर अटैक्स ना सिर्फ डेवलप कर रहे हैं बल्कि उन्हें इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और अब तो बल्कि कुछ ऐसे शवाहिद भी मिलते हैं कि यही दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जो साइबर अटैक टूल्स बनाते हैं वो सिर्फ नेशन स्टेट या अपने सियासी मकासद के लिए ही नहीं बल्कि वो उन्हें कमर्शियल मार्केट या ब्लैक मार्केट में बेच भी रहे होते हैं। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स या मिलियंस ऑफ डॉलर्स में वो टूल्स बेचते हैं जिसे जो रेगुलर साइबर क्रिमिनल्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये पहली वीडियो थी जो मुझे इस यूरो न्यूज़ की एक ख़बर से लगा के बनाई जानी चाहिए और आप लोगों के साथ शेयर की जानी चाहिए कि साइबर अटैक, साइबर क्राइम्स, हैकिंग इंसिडेंट्स क्या होते हैं। अगले कुछ वीडियोस में मैं दुनिया के मज़ीद बड़े बड़े साइबर अटैक्स या बड़े बड़े जो हैकिंग इंसिडेंट्स हैं उनके बारे में बात करूंगा और इसी तरह से ये जो इक्वेशन ग्रुप है या जो बाकी साइबर अटैक ग्रुप्स हैं इनकी कुछ तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो आई होप कि आप लोगों के लिए दिलचस्पी का बायस होंगी। और अगली वीडियोस में मेरा एक मकसद ये भी होगा कि मैं आपको इनसे बचने की जो एहतियाती तदाबीर भी बता सकूं कि वो कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो लेकर हम इनसे बच सकते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।